ذرا سوچئے، 1969 میں ہم چاند پر پہنچے، ایک تاریخی کامیابی۔ لیکن پھر 50 سال سے زیادہ کے لیے ہم واپس نہیں گئے، بالکل خاموشی۔ اور اب اچانک آرٹمس مشن کے ساتھ ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی خاموشی کیوں تھی اور اب واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اس سفر کو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے چاند پر جانا کیوں چھوڑ دیا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا جس نے ہمیں واپس جانے پر مجبور کیا، ہمارا منصوبہ کیا ہے، اور آخر میں یہ سب انسانیت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ اپولو پروگرام ایک ناقابل یقین کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد چاند پر انسانی مشن جیسے اچانک ہی رک گئے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اپولو کے زمانے کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، اپولو پروگرام بنیادی طور پر ایک سیاسی دوڑ تھی۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ٹیکنالوجی کی جنگ تھی کہ کون پہلے پہنچتا ہے۔ تو جب 1969 میں امریکہ نے چاند پر پہلا قدم رکھ دیا تو سمجھیں کہ بنیادی مقصد تو حاصل ہو گیا۔ تو مشن آخر رکے کیوں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی، سیاسی مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ جب ریس جیت لی گئی تو عوام کی دلچسپی بھی کم ہونے لگی۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ، پیسہ، یعنی بہت زیادہ لاگت۔ اور جب ہم لاگت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی موٹی رقم کی بات نہیں کر رہے۔ آج کے حساب سے یہ تقریباً $280 ارب بنتے ہیں۔ اب بغیر کسی واضح مقصد کے اتنا پیسہ خرچ کرتے رہنا سیاسی طور پر بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو بس ترجیحات بدل گئیں۔ لیکن 50 سال بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے چاند میں دلچسپی کو دوبارہ سے زندہ کر دیا اور خلائی تحقیق کی ایک بالکل نئی اور بہت ہی مضبوط وجہ فراہم کی۔ اور وہ گیم چینجر تھا، پانی۔ جی ہاں، چاند پر پانی کی دریافت۔ یہ پینے والا پانی نہیں بلکہ چاند کے ان گڑھوں میں جمی ہوئی برف کی شکل میں ہے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی تھوڑی سی برف اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک سائنسی عمل میں ہے جسے الیکٹرولسس کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان لفظوں میں، اس عمل کے ذریعے ہم بجلی کا استعمال کر کے پانی کو اس کے بنیادی عناصر یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑ سکتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ چاند کی برف سے ہم 2 انتہائی قیمتی چیزیں بنا سکتے ہیں، ایک خلابازوں کے لیے سانس لینے والی آکسیجن اور دوسری راکٹ کے لیے ہائیڈروجن فیول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ زمین سے لے کر نہیں جانا پڑے گا، جس سے خلائی مشن بہت بہت سستے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی نئے موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ناسا نے آرٹیمس پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپولو کا نیا اور جدید ورژن ہے، لیکن اس کے مقاصد بہت بڑے ہیں۔ ذرا ٹیکنالوجی کا فرق دیکھیں۔ آرٹیمس کا جو راکٹ ہے، جسے اسپیس لانچ سسٹم یا SLS کہتے ہیں، وہ اپولو کے مشہور سیٹرن V راکٹ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور اسے صرف چاند پر جانے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ گہرے خلا میں مشن بھیجنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام بہت احتیاط سے قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے۔ آرٹیمس 1 ایک کامیاب آزمائشی پرواز تھی جس میں کوئی انسان نہیں تھا۔ آرٹیمس 2 میں خلاباز چاند کے گرد چکر لگائیں گے، اور پھر آئے گا آرٹیمس 3، وہ تاریخی مشن جب انسان 50 سال بعد دوبارہ چاند پر قدم رکھے گا۔ اور یہ لینڈنگ کئی لحاظ سے تاریخی ہوگی۔ یہ نہ صرف 50 سال بعد پہلی انسانی لینڈنگ ہوگی، بلکہ یہ پہلی بار کسی خاتون اور پہلے سیاہ فام شخص کو چاند پر اتارے گی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ لینڈنگ کے لیے ناسا اسپیس ایکس کے اسٹارشپ راکٹ کا استعمال کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آرٹیمس کا حتمی مقصد صرف چاند پر جھنڈا گاڑنا نہیں ہے، اس کا ویژن بہت بڑا ہے، اور یہ ہمارے نظام شمسی کی اگلی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ چاند پر ایک مستقل انفراسٹرکچر بنایا جائے، مطلب چاند کی سطح پر ایک بیس کیمپ اور چاند کے مدار میں گیٹ وے نامی ایک چھوٹا خلائی اسٹیشن۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ مستقبل کے مشنوں کے لیے ایک لانچ پیڈ ہوگا۔ تو اصل منزل کیا ہے؟ وہ ہے مریخ۔ چاند کو ایک ٹریننگ گراؤنڈ اور ایک سٹاپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ چاند کی کم کشش ثقل سے مریخ کے لیے راکٹ لانچ کرنا زمین سے لانچ کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان اور سستا ہوگا۔ اور یہ سب صرف امریکہ نہیں کر رہا۔
1960 کی دہائی کے برعکس آج کی خلائی دوڑ ایک عالمی معاملہ ہے۔ اس میں کئی ممالک شامل ہیں اور سب کی نظریں چاند پر ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں چاند پر سرگرمیوں میں بہت تیزی آئی ہے۔ چین نے چاند کے اس حصے پر لینڈنگ کی ہے جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ بھارت جنوبی قطب پر اترنے والا پہلا ملک بن گیا ہے اور دوسرے ممالک کے بھی بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ آج کے بڑے کھلاڑیوں میں امریکہ، چین اور بھارت شامل ہیں اور ہر ایک کے اپنے بڑے پروگرام اور بین الاقوامی شراکت داریاں ہیں۔ تو یہ ایک نئی ملٹی پلیئر خلائی دوڑ ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب زمین پر اتنے مسائل ہیں تو خلائی تحقیق پر کھربوں ڈالر کیوں خرچ کیے جائیں؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ خلائی تحقیق سے ایسی ٹیکنالوجیز بنتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتی ہیں، جیسے میموری فوم اور واٹر پیوریفائر۔ یہ معیشت کو بھی بہت فروغ دیتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ انسان کی کھوج کی فطری خواہش کو پورا کرتی ہے اور ایک دن ہماری نسل کی بقا کو یقینی بنا سکتی ہے۔ 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے یہ مشہور الفاظ کہے تھے، وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، اور اب آرٹیمس پروگرام اگلی بڑی چھلانگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو ہم یہاں ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ چاند پر واپسی اور پھر مریخ کی طرف سفر کے ساتھ انسانیت کی اگلی بڑی چھلانگ کیا ہوگی؟ مستقبل ابھی لکھا جا رہا ہے اور ہم سب اس تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔